یہ منصب اور یہ ذمہ داری یاد رکھیں، ذمہ داری پھولوں کا گلدستہ نہیں، پھولوں کی سیج نہیں، اور یہ کانٹوں کا بستر ہے، کانٹوں کا بستر، یہ پھولوں کا ہار نہیں ہے، یہ آزمائشوں کی وادی ہے، ذمہ داری آزمائشوں کی وادی ہے۔ قدم قدم پر محاسبہ ہوگا اور مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی، اگر ٹھیک ہوگا تو ہمیشہ کے لیے خوشی، اور اگر خیانت نکل آئی ایک پیسے کی بھی تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی ندامت ہو۔ کسی وقت کیسے لوگ ہوتے تھے جن کو پتہ تھا کہ ذمہ داری واقعی ذمہ داری ہے، آخرت کا خوف ہوتا تھا، وہ صرف مال و دولت کی پٹی باندھ کر اپنے محکموں میں نہیں آتے تھے کہ بس دولت دولت مال مال ہے، زر کے لیے جہاں میں کیا پیچ و تاب ہے، مال کے لیے جہاں میں کیا پیچ و تاب، بے قرار ہے مال کے لیے، بے قرار ہے مال کے لیے، دوڑ لگائی ہوئی ہے، زر کے لیے جہاں میں کیا پیچ و تاب ہے۔ سوچا کبھی کہ حشر میں دینا حساب ہے، سوچا کبھی کہ حشر میں دینا حساب ہے۔ اس وقت تک محشر کی زمین تو پاؤں چھوڑے گی نہیں جب تک اللہ یہ سوال پوچھ کے اس کا جواب نہیں لیں گے کہ کہاں سے کمایا ہے، یعنی کیسے کمایا ہے، آگے خرچ کیسے کیا، انکم کے سورسز کیا تھے، اور جب انکم ہوئی ہے خرچ کہاں کہاں پہ کیے، تو سوال ہونا ہے۔ ایک زمانہ تھا، مشتاق احمد خان اپنی آپ بیتی میں ایک بات لکھتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تو وہاں سے لٹے پٹے قافلے چلنے لگے، تو ہندوستان سے ٹرین چلی تو اسی طرح کے غریب غربت کے مارے ہوئے اپنی حویلیوں کو چھوڑ کر، گھروں کو چھوڑ کر، آبادیوں کو چھوڑ کر، دکانوں مکانوں کو چھوڑ کر ٹرین میں لوگ سوار ہوئے، اور ان میں ایک بوڑھی اماں بھی ٹرین میں سوار ہوئی۔ ٹرین چلنا شروع ہوئی اور پاکستان کی سرزمین میں داخل ہوئی، تو اتنی دیر میں ٹکٹ چیک کرنے والا ایک اس ڈبے میں داخل ہوا، لوگوں کے ٹکٹ چیک کرنا شروع کر دیے، اور چیک کرتے کرتے جب اس ماں جی کے پاس پہنچا تو عرض کرنے لگا کہ ماں جی اپنا ٹکٹ دکھائیں، تو اماں کے چہرے کے اوپر بہت افسردگی کے آثار پہلے سے موجود تھے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر ان کے چہرے پر بہنے لگے، ٹکٹ تو نظر نہیں آیا مگر ان کے آنسو نظر آنا شروع ہو گئے۔ تو عرض کیا ماں جی ٹکٹ؟ تو کہنے لگی بیٹا میرے پاس ٹکٹ بھی نہیں ہے اور ٹکٹ کے پیسے بھی کوئی نہیں، ٹکٹ بھی نہیں ہے اور ٹکٹ کے پیسے بھی کوئی نہیں۔ وہ ٹکٹ چیک کرنے والا ٹکٹ کاٹ رہا ہے، کاٹ کے اس نے پرچی ایسے الگ کی تو ماں جی اور گھبرا گئی کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہے اور اوپر سے یہ ٹکٹ کاٹ بھی رہا۔ تو عرض کیا کہ بیٹا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں ہے، تو پرچی کاٹ رہا۔ اس نے آگے سے کہا کہ ماں جی ٹکٹ تو میں نے کاٹنا ہی کاٹنا، ٹکٹ تو میں نے کاٹنا ہی کاٹنا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن میں اتنی بات ضرور سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم اپنے وطن کے ایک آنے کا نقصان کریں گے تو آنے والے وقت میں پاکستان ترقی کیسے کرے گا؟ ایک آنے کا نقصان ذرا سوچ کے دیجیے۔ آج اگر ہم لوگ پاکستان کا، اپنے وطن کا ایک آنے کا نقصان کریں گے تو آنے والے وقت میں ہمارا ملک ترقی کیسے کرے گا؟ ٹکٹ تو میں ضرور کاٹوں گا، وہ الگ بات ہے کہ آپ کے سامنے اس ٹکٹ کو ضائع کر کے اس کے پیسے اپنی جیب سے نکال کے میں پاکستان کے خزانے میں، ریلوے کے خزانے میں داخل کروں گا۔ اگر ایسے ٹکٹ چیک کرنے والے اس زمانے سے لے کے آج تک ہوتے تو آج آپ کے اور میرے کانوں میں یہ آواز کبھی نہ پڑتی کہ ریلوے خسارے میں، ریلوے خسارے میں ہے۔ یہ بڑے عظیم لوگ تھے، مت سہل انہیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں، انسان نکلتے ہیں۔ آج انسان ہی کی تو تلاش ہے، انسان مل نہیں رہے، انسانی شکل میں لوگ موجود ہیں مگر انسان نہیں مل رہے۔ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ باغ کا مالک کو یہ کہہ دے وہ ذرا باغ میں جانا اور میرے لیے ایک بڑا میٹھا سا انار توڑ کے لاؤ، وہ گیا انار توڑا اور مالک کو پیش کر دیا۔ مالک نے اس کو کھولنے کے بعد دانے نکال کے جب منہ میں پکی لگائی تو اتنا کڑوا اور کھٹا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اس نے مالک کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ یار اتنے عرصے سے میں نے تجھے ملازم رکھا ہوا ہے اور اتنے عرصے سے تو یہاں کام کر رہا ہے،
ابھی تک تجھے اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ کون سے درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور کون سے درخت کا پھل کڑوا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، دیہاتوں کے لوگ جانتے ہیں کہ بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ نیچرلی ان پہ جیسا پھل بھی لگ جائے میٹھا ہی ہوتا ہے۔ خوبانی کے بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ ہر سال مالک کہتا ہے یار یہ درخت ایسا ہے کہ اس پہ ایسا پھل لگتا ہے، خوبانی لگتی ہے کہ یہ بڑی میٹھی بھی ہوتی ہے، موٹی بھی ہوتی ہے، رس والی بھی ہوتی ہے اور ہمیشہ میٹھی ہی ہوتی ہے، کیونکہ ان درختوں کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو مالک نے کہا اتنے عرصے سے کام کر رہے ہو، ابھی تک یہ تک معلوم نہیں ہے کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس درخت کا درخت پھل کڑوا ہے۔ تو آگے سے اس نے کہا کہ جناب میں اتنے عرصے سے کام ضرور کر رہا ہوں، لیکن آج تک آپ کے باغ میں سے ایک پھل بھی توڑ کر میں نے چکھا ہی نہیں۔ کھانا تو دور کی بات ہے، توڑ کے میں نے چکھا تک نہیں ہے۔ مجھے رکھا ہے آپ نے بوٹے شاخ تراشی کے لیے، حفاظت کے لیے، پانی لگانے کے لیے، یہ سارے کا سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے، لیکن کھانے کی تو آپ نے اجازت نہیں دی تھی، چکھنے کی تو آپ نے اجازت نہیں دی تھی۔ یہ ہے اپنے منصب کے تقاضے کو پورا کرنا امانت داری کے پاس۔ یہاں تو ایسا لگتا ہے اپنے ملک کو دیکھ کر جیسے وہ مقولہ بولا جاتا ہے کہ گوشت کی راکھی بلی کو بٹھا دو، گوشت کی راکھی بلی کو بٹھا دو تو گوشت بچے گا۔ ہم نے گوشت کی راکھی بلی نہیں، بڑے بڑے بگڑ بلے بٹھائے ہوئے بڑے بڑے بگڑ بلے جو سارے کا سارا ملک کا دودھ بھی پی کے، قوم کا خون بھی پی کے اور یہ سارے کے ساری گوشت بھی نوچ کے، تو بگڑ بلے ہمیں چھوڑ کے، تنہا چھوڑ کے، اکیلا چھوڑ کے، یتیم چھوڑ کے، لاوارث چھوڑ کے، وہ بگڑ بلے سارا کچھ کھا پی کے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بگڑ بلوں کو ہدایت دے دے۔ تو جب کوئی انسان کوئی ذمہ داری قبول کرتا ہے تو فوراً ہی دوسرا حکم اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اب تو نے قبول کر لی ہے، اب دیکھ ایک ایک بات کے بارے میں، عمل کے بارے میں تو ذمہ دار ہے، تمہاری پکڑ ہوگی، تمہارا مواخذہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے تو گھر کے معاملے کو فرمایا بیوی شوہر کے گھر کے بچوں کی اور شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے۔ قیامت کے دن اس سے بچوں کی تربیت کے بارے میں اور گھر کی ساری اندرونی حفاظت کے بارے میں اور کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنی ذمہ داری پوری کی ہے کہ نہیں کی ہے، اچھی تربیت کی ہے کہ نہیں کی۔ یہی حال شوہر کا بھی ہے۔ آپ سنتے نہیں کہ نکاح کے وقت ہم جب کہتے ہیں نا جی بتائیں آپ کو فلاں کی بیٹی کا رشتہ قبول ہے، تو دولہا اس وقت تو بڑا شوق چڑھا ہوا ہوتا ہے نا، شادی کا شوق ہے، بعض دفعہ تو تین دفعہ قبول ہے ایسے کہتے ہیں نا قبول ہے، لیکن اس قبول ہے کہ اندر صرف یہ نہیں کہ دلہن قبول ہے، بیٹی کا رشتہ قبول ہے۔ یہی تو بات سمجھنے کی ہے۔ جن کو یہ پتہ نہیں آنے والے وقت کے پھر خیانت شروع ہو جاتی ہے۔ شادی سے پہلے ذہن کچھ اور، سوچ کچھ اور شادی کے بعد سوچ کچھ اور۔ وہ کہتے ہیں شادی سے پہلے بڑی خوشی سے ایک انسان کہتا ہے کہ قبول ہے، اور جب کل کر لیتا ہے تو پھر کہتا ہے فضول ہے، کیونکہ فضول نہیں ہے، لیکن تیری سوچ بدل گئی ہے۔ شادی سے پہلے کہتا ہے حور ہے، اور شادی کے بعد کیا کہتا ہے کوہ طور ہے، پہاڑ گر گیا ہے میرے اوپر، ہیں جی۔ شادی سے پہلے کہتا ہے دل کا سرور ہے، اور شادی کے بعد کہتا ہے دماغ کا فطور ہے، اور شادی سے پہلے کیا کہتا ہے پھول ہے جی، پھول ہے۔ کیسے القاب شادی سے پہلے ہوتے ہیں، اور شادی کے بعد کہتا ہے مٹی کی دھول ہے، اور شادی سے پہلے کہتا ہے دل کا قرار ہے، اور شادی کے بعد راہ فرار ہے، اور شادی سے پہلے جانے جاں، اور شادی کے بعد وبال جاں تو یہ کیوں ہے کہ اس نے قبول ہے کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ قبول ہے کا مطلب سمجھ لیتا تو ایسا نہ ہوتا۔ قبول ہے کا مطلب یہ ہے کہ صرف دلہن قبول نہیں، اس کے کھانے کی ذمہ داری قبول ہے، پینے کی ذمہ داری قبول ہے، پہننے کی ذمہ داری قبول ہے، بیمار ہو جائے تو دوائی کی ذمہ داری قبول ہے، اس کے سارے جذبات اور احساسات اور ان کی خوشیوں کی ذمہ داری قبول ہے۔ ساری کی ساری ذمہ داری اس قبول ہے کہ لفظ کے اندر آتی۔
یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، گھر کی ذمہ داری۔ اگر اس ذمہ داری کو انسان بہتر طریقے سے پورا کرے، گھر جنت کا گہوارہ بنے گا، اور اگر راہ فرار اختیار کرے گا تو وہی گھر دوزخ کا انگارہ بنے گا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے بارے میں اتنی تنبیہ فرمائی، امانت سے یعنی خیانت کرنے کے بارے میں، کسی امانت میں خیانت کرنے کے بارے میں، یہاں تک فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور 3 نشانیوں میں سر فہرست ایک نشانی یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے منصب میں، اپنے عہدے میں، اپنی ذمہ داری میں، اور اس کے پاس جو چیز رکھی جائے ان میں اگر خیانت کرتا ہے تو حضور کے الفاظ کیا ہیں؟ لا ایمان لمن لا امانت له۔ کیسے لفظ ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایمان کی ہی نفی فرما رہے ہیں، ایمان کی نفی فرما رہے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ عہدہ ایک امانت ہے، اگر اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا گیا تو قیامت کے دن یہ ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گا، ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گا۔ بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ بتائی کہ لوگ امانت کے مال کو مال غنیمت سمجھ کر استعمال کر رہے ہوں گے، جس طرح اپنے باپ دادا کی وراثت ہے، مال غنیمت ہے۔ محکمے کے اندر بیٹھا ہوا ایک انسان جس آفس میں بیٹھا ہوا ہے، اس میں چلنے والا پنکھا، اس میں چلنے والا اے سی، جب تک یہ سرکاری کام کر رہا ہے، محکمے کا کام کر رہا ہے، یہ امانت ادا کر رہا ہے، لیکن جو ہی تھوڑا سا کام چھوڑ کر اپنا کام کرے گا تو خیانت کا مرتکب ہو جائے گا، خیانت کا مرتکب ہو جائے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ کو دی گئیں منصب دے کے، وہاں پہ لکھنے کے پین ہیں، پینسل ہے، کاغذ ہے، یہ ساری کی ساری امانتیں۔ ایک محدث ایک قلم، لکڑی کا قلم اس وقت ہوتا تھا، یہ قیمتی قلم نہیں ہوتے تھے، ایک اپنے دوست سے ادھار لے کے رات کو ٹھہرے کچھ لکھنا تھا، حدیث لکھنی تھی، اور ہوا یہ کہ جب رخصت ہونے لگے تو اس وقت لوگ قلم یہاں رکھ دیتے تھے، ایسے رکھا ہوا قلم اور بھول کے آگے، 2 مہینے کا سفر کر کے گھر پہنچے تو تب پتہ چلا کہ قلم تو میرے ساتھ آ گیا ہے، اور اس وقت پریشان ہو گیا، لکڑی کے قلم کی قیمت کیا ہے۔ واپس سفر کر کے اس کے پاس پہنچے اور اس کو دیا، اور اس نے کہا کہ یہ تو ایک معمولی چیز تھی۔ فرمایا تیرے لیے معمولی چیز تھی، لیکن محشر کے میدان میں کوئی درخت نہیں ہوگا، اس وقت جب مجھ سے سوال ہوگا تو میں کس درخت کی ٹہنی کو توڑوں گا اور قلم بناؤں گا اور تجھے دوں گا، وہاں کوئی درخت نہیں ہوگا۔ یہ تھا ان لوگوں کا آخرت کا دھیان، آخرت کی فکر۔ تو آج بھی اگر یہ فکر پیدا ہو جائے، یہ دھیان پیدا ہو جائے، تو ہماری قوم، ہمارا ملک، ہمارا وطن، ہم سب ترقی کے اوپر آگے سے آگے جاتے جائیں۔ لیکن خیانت کا چونکہ خیال نہیں، اور آخرت میں اس کا بہت بڑا وبال ہے، ہمیں چاہیے کہ اس میں اپنے اعمال میں امانت داری پیدا کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔